اور اسی کے ساتھ قربانی کا جو یہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب جو جانور کا بال جسم ہوتا ہے اس کے بالوں کو گننا ممکن نہیں ہے، تو قربانی کرنے والے کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب کہ ان نیکیوں کو گننا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جس کی اون، وہ جانور جو اون والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور قربانی کے جو جانور ہے اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ شانو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں بھی قربانی تھی، ہماری امت میں بھی قربانی ہے۔ سورہ حج میں اللہ فرما رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو بنایا، لیکن ان امتوں میں اور ہماری امت کی قربانی میں فرق ہے۔ پچھلی امتوں میں قربانی کیا تھی؟ جس چیز کی قربانی دینا چاہتے تھے، ہمارے ہاں ضروری ہے کہ جانور ہونا چاہیے، ان کے ہاں جانور ضروری نہیں، وہ گندم بھی دے سکتے ہیں، وہ چاول بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے تھے۔ ایک مقدس پہاڑ ہوتا، اس مقدس پہاڑ کے پاس اپنے اس جانور کو، گندم کو، چاول کو، جس چیز کی قربانی ہوتی اسے لے جاتے اور وہاں جا کے اس مقدس پہاڑ پر رکھ دیتے۔ اب اگر آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی تو سمجھا جاتا کہ قربانی قبول، اور اگر آگ نہ آتی، قربانی نہ جلتی تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، وہ اس قربانی کو نہ خود کھا سکے، نہ رشتہ داروں کو دے سکتے تھے، اور نہ ہی غریبوں کو دے سکتے تھے۔ ہماری شریعت کا ہم پہ یہ احسان ہے، ہم اپنی قربانی کو خود بھی استعمال کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اچھا وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہاں یہ ہے کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی، فخر، غرور، تکبر لے ڈوبتا اسے پتہ چل گیا میں تو حاجی ثناء اللہ ہوں، میری قربانی تو قبول ہو جاتی ہے۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو اس کی پبلک انسلٹ ہوتی، پورے لوگ کہتے بھئی اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا، کیسے حاجی ثناء اللہ بنا پھرتا تھا، نمازی، حاجی اور متقی پرہیزگار، قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہو گئی تب بھی نقصان، قبول نہ ہوئی تب بھی پریشانی۔ ہماری امت پہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں نہیں اندازہ کہ ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں، ہم مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ مالک ہماری قربانی کو قبول فرما، اور پھر اگر قبول نہیں بھی ہونے والی، اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو قربانی ہے پچھلی امتوں میں بھی تھی، ہماری امت میں بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس قربانی کو صحیح طریقے سے کریں اور خوش دلی کے ساتھ کریں۔ جتنا جانور آپ کی ہمت کے مطابق ہو اتنا لیں، جتنی آپ کی طاقت ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی ہمت ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ نے خود فرمایا، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ جو میری قربانی ہے اور جو میری نماز ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی ان سے کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عبادت نہ ہو۔ قربانی جیسی عبادت کو ریاکاری کے لیے استعمال کر کے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ ہر حال میں قربانی کرے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور واجب ہونے کے باوجود اس کی ہمت ہے قربانی کر سکتا ہے، وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جب قربانی ہی نہیں کر رہا پھر اس کو عید نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا ناراض ہو گیا اس کے لیے۔ اور آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، بھئی اب 20,000 بینک بیلنس میرا 20,000 کم ہو جائے، 25,000 میرے نکل جائیں گے اور مفت میں نکل جائیں گے، گوشت تو ادھر ادھر سے آ ہی جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور اگر اس طرح کا بندہ موجود ہے تو وہ اسے سمجھاؤ کہ پھر اللہ کے نبی ناراض ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو عید والے دن عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ یوں نہیں کہا کہ عیدگاہ نہ ہو، عیدگاہ کے قریب ہی نہ ہو۔